ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور کیے انہوں نے، الصالحات، اچھے کام، واقاموا، اور قائم کی انہوں نے، الصلاۃ، نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دی انہوں نے زکوٰۃ، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ والے بالخصوص نمازوں کا اہتمام کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اپنے رب کے ہاں اجر پائیں گے۔ جس دن ہر انسان خوف زدہ ہوگا، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، اور جس دن ہر انسان غم زدہ ہوگا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آخرت کے دن انسان خوف میں گھرا ہوا ہوگا اور غم میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے اور غم چھوٹ جانے والی چیز کا ہوتا ہے۔ خوف ہوگا کہ معلوم نہیں کیا بننے والا ہے، اللہ رب العزت کا رعب و جلال، غصہ، ناراضی، میدان محشر کی سختی، پل صراط سے گزرنا، جہنم کا خوف، یہ وہ خوف ہوں گے جو انسان کو میدان محشر میں دامنگیر ہوں گے۔ اور جو زندگی ضائع کر چکے، وقت ضائع کر دیا، دنیا میں جو کر سکتے تھے اور نہ کیا، اس پر غم زدہ ہوگا انسان۔ لیکن جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں، اعمال صالحہ میں سارے اعمال آ جاتے ہیں، لیکن بالخصوص دو کا ذکر فرمایا، نماز، زکوٰۃ۔ نماز بدنی عبادات کا رکن اعظم ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادات کا رکن اعظم ہے۔ ان کی الگ سے اہمیت ہے، الگ سے خصوصیت ہے، اس لیے فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا۔ زکوٰۃ تو صاحب مال پر ہی فرض ہوتی ہے، صاحب نصاب پر، لیکن نماز تو ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ بلوغت سے پہلے ہی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی انسان معذور نہیں ہے۔ مسافر ہے تو آدھی پڑھے، بیمار ہے کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے، لیکن معافی نہیں ہے، اور اگر نہ پڑھ سکے تو بعد میں قضا کرے۔ مثال کے طور پر نماز رہ گئی، سویا رہ گیا، تو حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیدار ہو یا جب اسے یاد آئے تو نماز ادا کرے۔ آج یہ بہت معمولی سی بات لگتی ہے کہ آخرت ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے،
دنیا کی تکلیفیں سامنے ہوتی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، گرمی سردی کے الگ الگ کپڑے بنائے جاتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ فی الحال غیب میں ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، میدان محشر ابھی واقع نہیں ہوا، اس لیے اس طرف وہ دھیان اور توجہ نہیں جس کی ضرورت ہے۔ پچھلی آیات میں سود کی حرمت کا بیان تھا، بیچ میں ایمان، اعمال صالحہ، نماز زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ معاملات میں پڑھ کر ان عبادات کو مت بھول جانا، یاد دہانی کروا دی۔ آگے پھر اسی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو کچھ باقی رہ گیا، من الربا، سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سود کا معاملہ آج سے ترک کر دو، مکمل طور پر ربا کو چھوڑ دو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے ختم کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ فَأْذَنُوا، تو اشتہار سن لو، اعلان سن لو، تیار ہو جاؤ، بحرب، لڑنے کے لیے، کس سے؟ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود نہ چھوڑنے والوں کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کا اصل، رأس المال کیپٹل کو کہتے ہیں، اصل سرمایہ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے مال کا اصل، یعنی رأس المال، جتنے دیے اتنے واپس لے لو، سود نہیں لے سکتے، اس کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تم ظلم نہ کرو کہ اصل رقم سے زیادہ نہ لو، تم پر ظلم نہ کیا جائے کہ اپنا اصل مال لے لو، کوئی تمہارا اصل مال بھی نہ کھا جائے، اصل لے لو لیکن اضافی مت لو، اضافی لوگے تو تم ظالم کہلاؤ گے، تمہارا اصل سرمایہ بھی کسی نے نہیں دیا تو تم مظلوم کہلاؤ۔ موجودہ زمانے میں سود معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ پوری دنیا کا نظام معیشت اس وقت سود پر قائم ہے، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضی مجموعی طور پر، عمومی طور پر سب نے لی ہوئی ہے۔ ہم علی الاعلان قرض لیتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے،
اور دیگر مالیاتی اداروں سے اور حکومتوں سے اور بینکوں سے۔ تو سارے ملک کا نظام، اس ملک کا نظام جو اسلام کے نام پر بنا، سود پر قائم ہے، اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ آج پاکستان 100 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ تقریباً 1,30,000 روپے کا مقروض ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی مقروض 1,30,000 روپے اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ابھی اس نے دنیا میں نہ کھایا نہ پیا، بس سانس لینے کی قیمت یہ چکائی کہ 1,30,000 روپے اس کے ذمے واجب الادا ہے۔ جب اللہ رب العزت سے اعلان جنگ ہو گیا تو بھلا اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو نظام انصاف کے کرتا دھرتا ہیں، جج صاحبان۔ 90 کی دہائی سے سود کا متبادل معاشی معیاری نظام مرتب ہو چکا ہے، لیکن اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا۔ پوری دنیا کے مسلم غیر مسلم ماہرین معیشت کے دستخط موجود ہیں اس متبادل نظام پر۔ مسلم غیر مسلم دنیا بھر کے ماہرین معیشت اس نظام پر متفق ہیں کہ اگر یہ نافذ کر دیا جائے تو بغیر سود کے بھی یہ ایک معیاری نظام معیشت ہے۔ لیکن ہر زمانے میں عدلیہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر آج عدالت چاہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو موٹو ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہ پوری قوم، ساری پاکستانی قوم اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑ رہی ہے، اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کسی بچی پر تشدد ہو جائے، عدالت نوٹس لے لیتی ہے۔ کہیں پر کوئی مالی اسکینڈل سامنے آ جائے، اس پر ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ کرونا کے اوپر لیا ہوا ہے آج کل عدلیہ نے، لیکن اس پر آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ اگر امریکہ سود کا معاملہ کرتا ہے تو وہ کریں، ان کا تو مقام ہی یہ ہے۔ کوئی غیر مسلم ملک کرتا ہے، لیکن اسلامی ملک، پھر سعودیہ جیسے اور پاکستان جیسے ملک، یہ سارا نظام عن قریب گرنے کو ہے۔ پوری دنیا کا نظام معیشت ڈھیر ہونے کو ہے۔ آپ دیکھیں گی بہت جلد یہ منہدم ہونے کو ہے، اور جب یہ منہدم ہوگا تو اکیلا نہیں ہوگا، ساری دنیا کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مسلمان نہیں، علماء کرام نہیں، مفتیان کرام نہیں، آج دنیا کے غیر مسلم ماہرین معیشت بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام خطرے میں ہے، اور یہ گر گیا تو ساری دنیا گر جائے گی۔ سود صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو 100 روپے دیے اور 105 یا 110 واپس لے لیے۔ مالی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں بہت ساری چیزیں سود ہوتی ہیں، وہ تفصیل کتابوں میں موجود ہے، اور جو حضرات کاروبار کرتے ہیں ان کو پوچھ لینا چاہیے مفتیان کرام سے کہ ہمارا یہ کاروبار ہے اور یہ اس کی تفصیلات ہیں اور یہ اس کی جزئیات ہیں، تو اس پر
کوئی سود یا سود کی آمیزش تو نہیں ہو جاتی، اس میں پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ وَإِن کَانَ، اور اگر ہے مقروض، اگر کوئی مقروض آدمی ہے، ذو عسرت، تنگ دست، ذو والا، عسرت تنگی والا، وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست، اگر مقروض آدمی تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحالی تک، آسودگی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، صدقہ کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ بجائے اس کے کہ سود در سود لیا جائے کسی کو پیسے دے کر، ترغیب یہ دی گئی کہ اگر وہ بیچارہ تنگ دست ہے، اس وقت ادائیگی کے قابل نہیں ہے، تو اس کو آسودگی تک مہلت دے دو۔ صحیح احادیث کے اندر اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی رحمت کا سایہ اسے مل جائے، تو اسے چاہیے کہ مقروض کو مہلت دے دے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی مقروض کو مہلت دے دیتا ہے، تو اس کو روزانہ اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور وقت مقررہ کے گزر جانے کے بعد ثواب دوگنا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو، وہ مقروض کو مہلت دیتے۔ اگر کسی سے مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ لینا ہے، آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ میرے پاس تھا ہی نہیں، چوری بھی تو ہو جاتے ہیں، ڈاکہ بھی پڑ جاتا ہے، گم ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ گویا کہ میری رقم ہے ہی نہیں، چلو جب اس کے پاس آسانی ہوگی مل جائے گی، اور اگر بالفرض یہ مل گئی تو اس 1,00,000 میں ہی زندگی کے سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں زندگی میں انسان کتنے لاکھوں خرچ کرتا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، سارے مسائل اس 1,00,000 میں چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ ملے گا تو مسائل حل ہوں گے۔ اور ان پیسوں پر مہلت دینے کی صورت میں کتنی بڑی رعایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب الگ، دعا کی قبولیت الگ، اور مصیبت کے دور کرنے کا وعدہ الگ۔ یہ تو کروڑوں روپے سے بھی کام نہیں بنتے۔ جو اللہ تعالیٰ مقروض کو مہلت دینے کی بنیاد پر عطا فرما رہے ہیں، کروڑوں روپے سے بھی یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اربوں خربوں روپے سے بھی نہیں خریدا جا سکتا، ساری کائنات دے کر بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ دعاؤں کی قبولیت ساری کائنات دے کر بھی نہیں لی جا سکتی۔
اور مصیبت کا دور کرنا یہ ساری کائنات کو دیکھ کر بھی حاصل نہیں کی جا سکتی. اور یہ کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ مقروض کو مہلت دینے پر. مقروض اگر استطاعت کے باوجود ادا نہ کرے تو اس کو بھی ظالم کہا گیا ہے. اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ ٹال مٹول سے کام لے. مثل الغنی ظلم، صاحب حیثیت آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. کہ پیسے دے سکتا ہے اور نہیں دیتا تو ظلم ہے، لیکن اگر واقعی معذور ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، اور پھر اسے تنگ کرتا ہے قرض خواہ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف. ڈرو اس دن سے کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس دن میں اللہ کی طرف. ثم توفی، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما، وہ کچھ، کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن پاک کی آخری آیت ہے. اس کے بعد قرآن میں کچھ نازل نہیں ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 9 دن پہلے نازل ہوئی آیت. اور کچھ روایات میں 21 یا 31 دن کا تذکرہ آتا ہے. اگر اس روایت کو ہم لے لیں کہ جس میں 9 دن کا تذکرہ ہے، تو اندازہ لگائیں کہ قرآن کی سب سے آخری آیت اور قرآن پاک مکمل ہو گئی. وہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں دین کے احکام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، قرآن کے مکمل ہونے کا نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے. نہیں، اس میں تو محض اتنا بتایا گیا حجۃ الوداع میں کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، بس اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، یہ دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد کوئی نئے احکامات نہیں آئے، بس یہ ترغیبی آیت ہے. واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مستحضر رکھنے کا حکم فرما کر قرآن پاک کو مکمل فرمایا. سارے قرآن پہ عمل کے لیے یہ بہترین مراقبہ ہے. اور اس میں تعلیم دی گئی ہے، اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، اس بات کی کہ آج تم لوگوں کے لیے آسانی کرو گے تو کل کو وہ دن آ رہا ہے. تم سود سے بچو گے تو کل کو وہ دن آ رہا ہے. شرعی حکم کے مطابق معاملات کرو گے تو کل کو وہ دن آ رہا ہے. جب آدمی اس دن کا استحضار رکھے گا تو پھر پٹری سے نہیں اترے گا. غلطی ہم سے کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ہم ان چیزوں کو اپنی نظروں سے، ذہن سے، دل و دماغ سے نکال دیتے ہیں. جب ذہول ہوتا ہے تو پھر غلطی ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو روزانہ کی بنیاد پر مراقبہ کیا جائے کہ میدان محشر قائم ہونے والا ہے. اور صرف قائم نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اس کا کیا ہوا پورا کا پورا دے دیا جائے گا، اچھائی کی صورت میں بھی اور برائی کی صورت میں. کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جو کچھ انسان کر کے گیا ہے دنیا سے وہ اسے دے دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہیں. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ برطانیہ کے سفر پر گئے.
واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیسا رہا سفر، کیسا رہا، وہاں کیسے رہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ کہتے وہاں برطانیہ یا انگلینڈ، امریکہ، دنیا میں جا کے ایسے رہے ویسے رہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں آخرت میں کیسے رہے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ، کہ لوٹائے جاؤ گے اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت،